آیت نمبر 71۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کریں، یہاں پر خیانت اس کو کہا گیا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو بے شک پہلے اللہ سے بھی انہوں نے خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں کیا بتا رہے ہیں؟ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، یہ تو اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ کیسی خیانت؟ اللہ کے احکامات کی، بدر کے واقعے سے پہلے انہوں نے کیا کی ہیں؟ مخالفت ہی تو کی ہیں، خیانتیں ہی تو کی ہیں اللہ اور رسول کے ساتھ۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو ان پر قابو دے دیا۔ کیا قابو دے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مومنوں کو کیا کیا؟ فتح دے دی، ان پر قابو دے دیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں خیانت کرنے سے روکا ہے کہ وہ نبی کے ساتھ خیانت کرنے سے بچیں، کیونکہ وہ پہلے انجام بھی دیکھ چکے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ حکمت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ کیسے جاننے والا ہے؟ کس کے دل میں کیا ہے، کب وہ امانت و خیانت میں بدل دے۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ ہر چیز کا مقام کیا ہے، اس کو کس مقام پہ رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہی ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنے سے بچانے کے لیے قیدیوں کو کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کریں، ان کو بچایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں ان پہ مسلمانوں کو وہ دیا سبقت، تو آئندہ بھی اللہ مدد کرے گا۔ جی اللہ جانتا ہے دلوں کو۔ بالکل، کہ پہلی خیانت کے نتائج آپ نے دیکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر تمہیں قیدیوں کو کس طرح سے لایا میں، اور پھر تم پہ رحم کرم بھی کروایا، چھوڑ بھی دیا تمہیں۔ تو اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، یہ علم صرف اسی کو ہے۔ اور ہم کہیں کہ نہیں قیدیوں کو ذرا مزہ بھی تو چکھانا چاہیے، تو اللہ سے بڑھ کر حکمت والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں کیسے معلوم پڑے کہ اللہ کہہ رہے ہیں جو میں نے لیا بہتر بھی دیا، ایمان دیا، پھر قیدیوں سے اللہ نہیں چاہتے کہ ان کو ذلیل کیا جائے، ان کے لیے اتنی آسانی بنائی جائے کہ یہ خود اپنے دل سے ایمان کو قبول کریں۔